محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے جو کہ آپ کے مد مقابل کفار وغیرہ ہیں ان کو کہیے تعالو آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ حرام چیزوں کے بارے میں تم کو بتلاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ نے شرک کو حرام کیا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور اللہ نے والدین کے احسان کا حکم دے کر والدین کی نافرمانی کو حرام کیا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور فقر اور تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تم ان کو اس ڈر سے قتل کرتے ہو کہ تم ان کو کھلاؤ گے کہاں سے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں۔ رزق ہماری ذمہ داری ہے، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں انہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل کرنا بھی اللہ نے حرام کیا ہے، اور فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری اور پوشیدہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بے حیائی کو بھی حرام کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو ناحق قتل بھی نہ کرنا، کہ کسی کو ناحق قتل کرنا بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، کہ یتیم کا مال ظلماً اور ناجائز طریقے سے کھانا بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرنا، کہ ماپ اور تول میں کمی کر کے لوگوں کا مال بٹورنا اور ان کو سامان تھوڑا دینا یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرنا، کہ کسی کی سائیڈ لے کر ناحق غلط فیصلے کرنا اور عدل نہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو اللہ سے وعدے کیے ہیں انہیں پورا کرنا، کہ وعدوں کو پورا نہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تم کو ان چیزوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ جو آیتیں دو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن چیزوں کو اللہ نے انسانوں پر حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو ترک کر کے اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ یہ چیزیں وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر حرام کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو یہ بتلایا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر اس آیت کو یہ پیچھے والی جو دو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں اگر ان کے ساتھ اس آیت کو جوڑا جائے تو پھر مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ چیزیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ترک کر دینا یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اور میرے اس سیدھے راستے کی پیروی کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، میرے اس راستے کو چھوڑ کر دیگر راستوں پہ نہ چلنا، کہ دیگر راہوں پہ چلنا تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا۔ تو اس آیت کے حوالے سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام نے اس
रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सामने एक नक्शा बनाया, एक सीधी लाइन खींची और उस लाइन के दाएं बाएं कुछ टेढ़ी लाइनें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींची, और वो जो सीधी लाइन आपने खींची उस लाइन के ऊपर आपने अपनी छड़ी या अपनी उंगली रख के तो फरमाया अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये जो सीधी लाइन आ रही है ये मेरा सीधा रास्ता है, और ये जो दाएं बाएं टेढ़ी लाइनें हैं ये मेरा रास्ता नहीं है, बल्कि ये वो राहें हैं कि जिन राहों के ऊपर शैतान बैठा हुआ है और लोगों को बुलाता है इन रास्तों की तरफ, लिहाजा तुम इन रास्तों पर न चलना, बल्कि ये जो मेरी सीधी राह है इस पर चलते आना, तो तुम जो है ना वो कामयाब हो जाओगे, तुम नजात पा जाओगे। तो मालूम हुआ कि सीधी राह एक ही है, और वो राह वो है जो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह है। तो उसी राह को अल्लाह ने सीधा रास्ता करार दिया है और उसी पे चल के इंसान नजात पा सकता है। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिर में ये बात बयान फरमाई, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा व मन जाअ बिस्सय्यति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून। अल्लाह ताला ने इसमें अपनी रहमत का तज़किरा फरमाया, फरमाया जो बंदा एक नेकी लेके आएगा फलहु अश्रु अमसालिहा, तो उसको कम अज कम 10 गुना अल्लाह एक नेकी का अजर अता फरमाएंगे। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि एक बंदा एक नेकी करता है तो कम अज कम अल्लाह ताला उसको एक नेकी का बदला 10 नेकियों की सूरत में अता फरमाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह के पहले भी ये बात बयान हो चुकी है कि एक नेकी का अजर 10 गुना से शुरू होकर 700 गुना तक जाता है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं चाहूं मेरी रहमत जोश में आए और तुम्हारा खुलूस और लिल्लाहियत हो तो मैं 700 से भी ज्यादा अजर अता करने पर कादिर हूं। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, ये अल्लाह ताला की रहमत है कि एक नेकी का बदला अल्लाह कम से कम 10 नेकियों की सूरत में अता करते हैं। और बुराई की बात आई तो फरमाया मन जाअ बिस्सय्यति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, जो बंदा कोई बुराई करता है, जिस तरह नेकी एक करे तो 10 गुना अजर मिलता है, 10 नेकियों का सवाब मिलता है, ऐसे गुनाह एक करने वाले को 10 गुनाहों का बदला नहीं दिया जाता, बल्कि गुनाह एक ही लिखा जाता है और उसकी जो बदला है वो भी एक ही जो है ना वो दिया जाता है। नेकी करे एक तो 10 गुना कम अज कम सवाब मिलता है, लेकिन बुराई अगर करे एक तो वो एक ही लिखी जाती है, अल्लाह ताला उसको बढ़ाते नहीं हैं। ये अल्लाह ताला की रहमत है। अगर हम इसको थोड़ा महसूस करें तो ये बहुत बड़ी रहमत है कि नेकी हम एक करते हैं तो अल्लाह 10 गुना से सवाब लिखना शुरू करता है, 700 गुना तक सवाब लिखता है। लेकिन बुराई एक करें तो बुराई एक ही लिखता है, वो 2 नहीं लिखता, 3 नहीं लिखता, 4 नहीं लिखता, एक ही लिखता है। और वो भी लिखने से पहले हदीस में आता है कि अल्लाह अपने बंदे का इंतजार करता है कि ये मुझसे तौबा कर ले तो मैं बगैर लिखे ही इसको माफ फरमा दूं। अगर इंसान तौबा नहीं करता तो फिर उसका वो गुनाह लिखा जाता है और वो फिर बढ़ना शुरू होता है, उसका वो दिल पे एक नुक्ता लगता है, फिर स्याही बढ़नी शुरू होती है। लेकिन अगर बंदा गुनाह के फौरी बाद उसको एहसास से जुर्म हो जाए और वो फौरन अल्लाह ताला के सामने सच्ची तौबा करने पे आ जाए और अल्लाह से माफ़ी मांगना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला बाज़ औक़ात उस गुनाह को लिखे बगैर ही मुआफ़ फरमा देते हैं। ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर फरमाया है। फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मेरे नबी इन लोगों को बताइए कि जो मेरा सिरात मुस्तकीम है वो कौन सा है। फरमाया इन्ननी हदानी रब्बी इला सिराति मुस्तकीम दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। फरमाया ए मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कहिए बेशक मुझे मेरे रब ने सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत दी है,
میں صراط مستقیم پر ہوں، مجھے میرے اللہ نے صراط مستقیم پر چلایا ہے، اور جس صراط مستقیم پر اللہ نے مجھے چلایا ہے وہ کیسا ہے؟ فرمایا دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یک طرفہ دین ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ کیا مطلب اس کا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ جو صراط مستقیم جس پر اللہ نے مجھے چلایا ہے اس میں شرک نہیں ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام والا راستہ ہے جس میں شرک نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہ ہوتا ہے جس میں شرک نہ ہو، اور جس میں شرک ہو وہ کبھی بھی صراط مستقیم نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ گمراہی والا راستہ ہے، جہالت والا راستہ ہے۔ صراط مستقیم وہ ہے جو شرک سے پاک ہو اور بدعات سے پاک ہو۔ اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ایک اعلان کیجئے، کیا؟ اے نبی کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان کو بتلائیے لوگوں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، نہ میں کسی اور کے لیے نماز پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کے لیے قربانی کرتا ہوں، نہ میں کسی اور کے لیے جیتا ہوں، نہ کسی اور کے لیے مرتا ہوں۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جو بھی نیکی کا کام، جو بھی عبادت کرنی ہے وہ کس کے لیے کرنی ہے؟ صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، ریاکاری نہیں کرنی، دکھلاوا نہیں کرنا، لوگوں کی خوشنودی کے لیے اعمال نہیں کرنے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے۔ وہی عمل جو ہے نا وہ کامیابی کی ضمانت بنے گا۔ اللہ ہمیں خلوص اور للہیت کے ساتھ صرف اپنی رضا کے لیے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد سورہ الاعراف اللہ نے شروع کی۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے شیطان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ وہ مختصر سا بیان کیا ہے، اور اس واقعے کے اندر ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کئی لوگ آج کے اس پڑھے لکھے دور کے اندر بھی، جہالت کی یہ صورتحال ہے کہ اس پڑھے لکھے دور میں بھی کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب دیکھیے اللہ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرے، تو ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، اس کو تو حکم ہی نہیں ملا تھا، تو پھر اس کو یہ سزا کیوں دی گئی، اور اس کو راندہ درگاہ کیوں کیا گیا، اور اس پر لعنتیں کیوں ڈالی گئیں، اور اس کو جو ہے نا وہ شیطان کیوں قرار دیا گیا، جبکہ اس کو تو حکم ہی نہیں تھا، حکم تو فرشتوں کا تھا۔ تو فرشتوں نے جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا تھا کہ تم بھی آدم کو سجدہ کرو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہے۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ وہ فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو بھی حکم دیا تھا کہ تم بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور اس نے انکار کر دیا۔ اور انکار کرنے کا سبب کیا تھا؟ انکار کرنے کا سبب تکبر، حسد۔ وہ کہنے لگا انا خیر منہ، بھلا میں آدم کو سجدہ کیوں کروں گا، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ اچھا جی کیسے تم بہتر ہو؟ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، تو مٹی اور آگ کا کیا جوڑ ہے؟ آگ جلائی جائے تو وہ اوپر کو جاتی ہے، مٹی اوپر پھینکی جائے تو وہ نیچے کو آتی ہے، تو مٹی کا بلا آگ کے ساتھ کیا مقابلہ؟ تو میں بلا آدم کو سجدہ کیوں کروں گا مٹی کے بنے ہوئے کو؟ میں نہیں اس کو سجدہ کرتا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ خیال کہ میں بہتر ہوں اور دوسرا میرے سے کم تر ہے، یہ سب سے پہلے کس کے دل میں آیا تھا؟ ابلیس کے دل میں آیا تھا۔ اور آج
آج بڑے سارے انسان ایسے ہیں جن کے دل کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ میں بہتر ہوں اور دوسرا میرے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں. بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے لیکچرار، بڑے بڑے علامے کہلوانے والے، بڑے بڑے مفتی، وہ اس شیطانی سوچ کا شکار ہو چکے ہیں. آنا ولا غیری، کہ جو میں ہوں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، میرا مقابلہ کون کرے گا. تو یہ شیطانی سوچ ہے کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور میرے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، میں تو میں ہی ہوں. یہ شیطانی سوچ ہے. رحمانی سوچ پتہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے، سورہ یوسف میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یوسف علیہ السلام سے انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی نا جو قیدی سے ساتھ، تو ان کو تعبیر بتلائی اور تعبیر بتلانے کے بعد پتہ کیا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، میں کوئی علم کی انتہا نہیں ہوں. میں نہیں کہتا کہ میرے پاس بڑا علم ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں. فوق کل ذی علم علیم، علم والوں سے اوپر علم والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پتہ نہیں کتنا کتنا علم دیا ہوا ہے. یہ ہے رحمان والوں کی سوچ کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو میں ہوں وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے نہیں ہم سے اوپر بھی بڑے ہیں، بڑے اعلیٰ علم والے ہیں، بڑے افضل ہیں. اور شیطان کی سوچ کیا تھی؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، بھلا میں اس کو سجدہ کیا کروں، یہ میرے سے کم تر ہے. تو دوسرے کو کم تر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر اور اعلیٰ سمجھنا یہ شیطانی سوچ ہے. اسی سوچ کی وجہ سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ بن گیا. تو اگر آج کوئی انسان یہ سوچ رکھے تو وہ کس طرح جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس نے بھی تو شیطان کے ساتھ پھر جہنم میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی سوچ سے محفوظ فرمائے. ایک بات اور اسی حوالے سے، جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی منع کردہ پھل کو کھا بیٹھے تو آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال دیا. جب وہ زمین پہ آ گئے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ سے معافی جب انہوں نے مانگنی تھی، توبہ کرنی تھی، تو یہاں پر بعض صوفی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ڈال کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے عرش پر محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تھا تو اللہ سے پوچھا تھا یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تیری اولاد میں سے میرا آخری نبی ہوگا اور بڑا جلیل القدر اور بڑا عظیم پیغمبر ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس کا نام عرش پر لکھا ہے وہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہو سکتی. تو پھر جب توبہ کرنی تھی تو اللہ سے کہا یا اللہ وہ جو محمد رسول اللہ جس کا نام تیرے عرش پہ لکھا ہوا ہے نا اس کا واسطہ ڈال کے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کے نبی کے واسطے سے قبول کر لی. یہ صوفی لوگ یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے یہ بالکل من گھڑت بات ہے. بالکل بھی کسی حدیث میں بھی ایسا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، بلکہ قرآن میں اس کے خلاف ملتا ہے. وہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کرنی تھی تو کیا کہا؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم سے ظلم ہو گیا ہے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے بن جائیں گے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھ کر اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. تو یہ کلمات بڑے عظمت والے کلمات ہیں، ان کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاعراف میں اللہ نے لباس کا ذکر بھی کیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو لباس ہے نا یہ ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے. جب انسان زمین پہ آیا تھا تو یہ بے لباس تھا، پھر اللہ نے اس کو لباس عطا کیا، اس کو اتارنے کے بعد اس پر لباس بھی اتارا. تو اللہ نے لباس انسان کو دیا ہے. اب انسان وہی ہے جو لباس پہن کے رکھے، وگرنہ بے لباس تو جانور ہوتے ہیں. یہ ٹگے بچے، گائیں ویڑے، لیلے بکرے چھترے ہیں جی، یہ بھینسیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ بے لباس ہیں اور یہ جانور ہیں. تو اگر انسان بھی بے لباس ہو تو اس میں اور جانور میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ تو آج جو بے لباس ہو کر ولایت کا ڈنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں، کپڑے سارے اتار کر وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے اعلیٰ پہنچے ہوئے بزرگ اور ولی ہیں، وہ ولی اور بزرگ نہیں، وہ شیطان ہیں.
اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ تو اپنا آپ چھپا کے رکھتے ہیں، وہ تو اپنا جسم ڈھانپ کے رکھتے ہیں، وہ تو اپنے کپڑے لباس پورا رکھتے ہیں تاکہ ان کی شرمگاہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ تو جو ننگے پھرتے ہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہوا کرتے، وہ شیطان کے ولی ہوا کرتے ہیں، وہ پاگل ہوتے ہیں، مجذوب ہوتے ہیں، ان کا اللہ کے ولی ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ نے لباس اتارا، اور لباس بھی کیسا اتارا؟ دو چیزیں اللہ نے لباس کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ فرمایا کہ انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس وہ اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہ بھی ڈھانپے اور تمہاری خوبصورتی کا بھی باعث بنے۔ یعنی لباس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ خوبصورتی کا باعث بنے، خوبصورت لباس ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ جسم کے اعضاء کو چھپائے۔ جو لباس جسم کے اعضاء کو نہ چھپائے، وہ چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو، جو لباس پہننے سے جسم کے اعضاء چھپنے کی بجائے مزید ابھر کر ظاہر ہو جائیں، وہ لباس تقوی نہیں، وہ لباس اللہ کا اتارا ہوا لباس نہیں، وہ شیطانی لباس ہے۔ اللہ کا اتارا ہوا لباس وہ ہے کہ جس کو پہننے سے جسم کے اعضاء چھپ جائیں، جسم کے وہ حصے جن کو چھپانا مقصود ہے وہ چھپ جائیں، اور خوبصورتی کا باعث بھی ہو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا یہ جو لوگ ہر چیز ہونے کے باوجود بوریاں کاٹ کاٹ کے پہن لیتے ہیں، جی ہمارا یہی لباس ہے، وہ بیوقوف ہے۔ یہ بوریاں پہننا کوئی تقوی نہیں ہے۔ جو اچھا لباس اللہ نے تمہیں عطا کیا وہ پہنو۔ ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کپڑا نہیں بچا، تم اتنے فقیر ہو گئے ہو کہ بوری پہننے پر مجبور ہو گئے ہو، تو وہ الگ بات ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے تم بوری کاٹ کے گلے میں ڈال لو اور کہو کہ میرا یہی لباس ہے، یہ کوئی تقوی نہیں۔ تقوی دل میں ہوتا ہے، یہ بوریاں پہننے سے تقوی نہیں آتا۔ یہ کئی لوگ آج کل ایسے صوفی بنے ہوئے ہیں، وہ کپڑے نہیں پہنتے، وہ بوریاں پہنتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اعلیٰ اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہ تقوی کی کوئی علامت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ایک بندہ اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا کپڑے پہنتا ہے، اچھا رہن سہن رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تکبر کرتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تیرے پاس کنگھی نہیں ہے؟ کہنے لگے ہے۔ فرمایا تیرے پاس تیل نہیں ہے؟ کہنے لگا جی ہے۔ فرمایا پھر اللہ کی نعمت کا اظہار کیوں نہیں؟ تیل لگا کے کنگھی کر، یہ بکھرے ہوئے بال، یہ کون سا تقوی ہے کہ کنگھی اور تیل ہونے کے باوجود بال تمہارے بکھرے ہوئے ہوں؟ تو لباس اللہ نے اتارا ہے جو زینت کا باعث بھی ہے اور شرمگاہوں کو اور جسم کے اعضاء کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ تو ایسا لباس اللہ ہمیں پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو بے لباسی ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ تمہیں ننگا کر کے دیکھتا ہے وہاں سے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ شیطان کی چال ہے کہ وہ تمہارے جسم کے کپڑے اتروا کے تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے۔ آج کل کا فیشن دیکھ لیجئے، اس نے عورتوں کے آدھے کپڑے اتروا دیے ہوئے ہیں فیشن کے نام پہ، آدھے کپڑے عورتوں کے اتروا دیے ہیں فیشن کے نام پہ۔ اور یہ چال کس کی ہے؟ شیطان کی۔ اللہ نے تو پورا لباس اتارا تھا، شیطان ننگا کرنا چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے جو ہے نا وہ پھل کیوں کھلایا تھا؟ وہ جب پھل کھلایا، ان کو برگلایا اور پھل انہوں نے کھایا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو لباس جنت کا ملا ہوا تھا وہ جنت کا لباس اتر گیا اور ان کا جسم ننگا ہو گیا۔ تو یہ جس طرح تمہارے باپ کا اس نے لباس چھینا تھا، یہ اس کی اولاد کا تمہارا بھی لباس چھیننا چاہتا ہے۔ اس لیے دیکھنا کہیں وہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورۃ الاعراف میں آخری بات بیان کرتا ہوں، سورۃ الاعراف کا نام اعراف کیوں ہے؟ اس میں اللہ نے اصحاب الاعراف کا ذکر کیا ہے۔ اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، نہ وہ جہنم میں جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ ساری دنیا کے لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ اس دیوار پر کھڑے رہیں گے۔ وہ جہنم کی طرف منہ کریں گے تو وہاں سے جہنم کی جو نا وہ تپش ان کو پڑے گی، اور جنت کی طرف منہ کریں گے تو وہاں کی نعمتیں ان کو نظر آئیں گی، ٹھنڈی ہوائیں ان کو محسوس ہوں گی۔ تو پھر وہ اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم میں نہ داخل کرنا، ہمیں آگے جنت کی طرف لے جانا۔
اور جو جنتی ہوں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے، ان کو سلام کریں گے اور ان کو مبارکیں دیں گے، اور جہنمیوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ سے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم میں نہ پھینکنا۔ تو یہ آراف اس دیوار کو کہا جاتا ہے جس دیوار پر جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی، اس پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل نہ کرے، بلکہ اللہ ہمیں ڈائریکٹ جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما دے، اور اللہ ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جنت کی نعمتیں مشرکین کو نہیں ملنی، جہنمیوں کو نہیں ملنی۔ اسی صورت میں لکھا ہے کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے تمہارے پاس ٹھنڈا پانی موجود ہے تو ہمیں بھی کچھ پانی دے دو، ہم تو جل جل کے برا حال ہمارا ہو چکا ہے، موت بھی نہیں ہمیں آ رہی، ہمیں کچھ پانی دے دو۔ تو وہ آگے سے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کے کھانے اور اس کے پینے تمہارے اوپر، ہر کافروں پر حرام کرتی ہیں، تم نہیں کھا سکتے، تم نہیں پی سکتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ جہنمیوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔